تو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد نوح نام ہوا اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَدَّارَ سَلَنَّا ترجمہ، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق کے اللہ کو دعوت اور حق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وَإِنَّ رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے، تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بلاتے اے لوگوں تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا حق کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق کے اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح نے کہا ترجمہ، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے نا سزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں کہنے لگیں کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکوں تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا ترجمہ، اور کہا نوح نے اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول
یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بامعجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درویدگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، اور دوسرے تختے پر نام شیث علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نام نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسا تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر ابن الخطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگانا چاہیے۔ تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بے نام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔